السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ایک ویلاگ میں میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر طاقتور ادارے یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے تو کیا قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی؟ یعنی پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر پورا نظام طاقتور ادارے کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پر ایک آئینی ترمیم کرنا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ کیا طاقتور ادارے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آئینی ترمیم نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ اب خود اسٹیبلشمنٹ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دلوانا چاہتی، کیونکہ قاضی صاحب طاقتور اداروں کے لیے یوزفل نہیں رہے۔ اس وجہ سے قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کے خلاف بنایا گیا نون لیگ کا ایک خفیہ پلان منظر عام پر آ چکا ہے۔ جوڈیشل پیکیج سے متعلقہ قانون سازی سے ایک دن پہلے قاضی صاحب کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس ساری گیم میں جو قاضی صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے شروع کی گئی تھی، جس ایک وجہ سے قاضی صاحب نے پچھلے کئی ماہ آئین قانون کی دھجیاں اڑائی، ناانصافی پر مبنی فیصلے کیے، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر قاضی صاحب خاموش رہے، اس ساری گیم میں اگر کسی ایک شخص کو نقصان ہوا ہے، اگر کسی ایک شخص کا کچھ گیا ہے، تو وہ خود قاضی فائز عیسیٰ ہیں۔ دیکھیں، ججز ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی لیگسی چھوڑ کے جاتے ہیں۔ سیاستدان یا سیاسی حکومتوں کی کوئی لیگسی نہیں ہوتی، حکومتوں کی لیگسی لوگ یاد نہیں رکھتے، ججز کی لیگسی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ قاضی صاحب کے گھر جانے کے بعد ان کی لیگسی کن الفاظ میں یاد کی جائے گی، ان کا ٹینیور کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا، یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ قاضی صاحب نے پچھلے کئی ماہ جس طرح سے صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے تمام تر مقدمات کے فیصلے دیے، تمام تر اہم مقدمات میں خود بینچز کا حصہ بنے، صرف اس کوشش میں کہ کسی طرح سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے، کسی طرح سے ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، جوڈیشل پیکیج آ جائے، آئینی ترمیم ہو جائے، شہباز حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے۔ انٹرسٹنگلی، جوڈیشل پیکیج سے متعلقہ قانون سازی کے اجلاس سے ایک دن پہلے نون لیگ نے قاضی صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل سے لے کر اب تک نون لیگ کے وہ تمام تر صحافی جنہیں باقاعدہ بیانیہ فیڈ کیا جاتا ہے، وہ ٹی وی چینلز پر آ کر شور مچا رہے ہیں کہ جناب پیر والے دن قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس میں جوڈیشل پیکیج سے متعلقہ قانون سازی ہونے جا رہی ہے۔ حکومت نے پوری تیاریاں کر لی ہیں، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے، قاضی صاحب کی مقررہ مدت میں 3 سال کی توسیع ہو جائے گی اور تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ، ایک ایسا سینٹ جہاں پر نون لیگ کی حکومت کی 2/3 اکثریت ہے ہی نہیں، یعنی جو مرضی کر لیا جائے، جو مرضی شوشہ چھوڑ دیا جائے، جتنا مرضی ٹی وی پر بیانیہ بنا لیا جائے، نون لیگ کی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی، ناممکن ہے۔ پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں میں پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز پر جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل پیکیج ریڈی ہو گیا، آئینی ترمیم آ رہی ہے، جوڈیشری کے اندر تمام تر ریفارمز کی جائیں گی، قاضی صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا دھوکہ خود نون لیگ نے کیا، کیونکہ نون لیگ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ نمبر گیم ان کی فیور میں نہیں ہے، نمبر وہ پورے نہیں کر سکتے، نہ قومی اسمبلی کے اندر نہ سینٹ میں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس میں آپ کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے۔ آئین پاکستان میں یہ واضح لکھا ہے کہ نہ آپ وزیر اعظم کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ آپ بجٹ پاس کر سکتے ہیں مشترکہ اجلاس میں، اور نہ ہی آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں مشترکہ اجلاس بلا کے۔ آپ کو دونوں ہاؤسز یعنی پارلیمنٹ کے بھی اور سینٹ کے بھی الگ الگ اجلاس بلانا پڑیں گے اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے، کیونکہ نون لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے نمبر پورے نہیں، صرف شو شاہ کر کے قاضی صاحب کو ٹھنڈا کرنا مقصد ہے۔ کسی طرح سے قاضی صاحب اگلا 1-1.5 ماہ نون لیگ سے متعلقہ 8 فروری کے دھاندلی والے کیسز کو نہ اچانک کھول دیں، کیونکہ قاضی صاحب سے کچھ بھی آپ توقع کر سکتے ہیں۔ جب قاضی صاحب کو ایک لالی پاپ دیا گیا پچھلے کئی ماہ سے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، اس ایکسٹینشن کے لالی پاپ میں قاضی صاحب سے دھڑا دھڑ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گئے۔ 13 جنوری کے بلے کے انتخابی نشان والا فیصلہ ہوا، پھر انتخابات میں آروز کی تعیناتی والا فیصلہ دیکھ لیں، پھر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے سے متعلقہ فیصلہ، پھر مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے چھیننے کا فیصلہ۔ یعنی آپ پچھلے 8-9 ماہ میں قاضی صاحب کا
جو بھی فیصلہ اٹھائیں گے آپ کو ان فیصلوں میں کہیں نہ کہیں یہ سمیل ضرور آئے گی کہ قاضی صاحب نے نون لیگ کی حکومت کو اسی وجہ سے فیور دی کیونکہ نون لیگ کی حکومت نے یہ باقاعدہ گارنٹی دی تھی قاضی صاحب کو کہ ہم آپ کی ایکسٹینشن کروائیں گے۔ اب وقت آنے پر قاضی صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ پہلی بار کل ہونے والے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی، کوئی جوڈیشل پیکج نہیں آ رہا۔ اگر کوئی جوڈیشل پیکج آئے گا بھی تو اس میں چیف جسٹس کی ایکسٹینشن سے متعلقہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا ثبوت میں آگے ویڈیو میں چل کر دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ قانون سازی ہو جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ شہباز حکومت کسی بھی طریقے سے یہ قانون سازی کر لیتی ہے، اس کے باوجود قاضی صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملنے جا رہی کیونکہ یہ قانون سازی 10 منٹ میں سپریم کورٹ کے ججز اڑا دیں گے۔ اس قانون سازی کا ٹھہرنا ناممکن ہوگا کیونکہ اس پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اگر 2/3 اکثریت ہوتی تو پھر قانون سازی ہو سکتی تھی، بے شک مشترکہ اجلاس ہی کر دیتے، گو کہ مشترکہ اجلاس آئین کے مطابق آپ اس میں قانون سازی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ نے آئین کی دھجیاں اڑانی ہیں تو اس کے باوجود آپ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کر دیتے، لیکن کم از کم پارلیمنٹ کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی جو کہ نہیں ہے۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے ساتھ اب تک کا سب سے بڑا دھوکہ ہوا، قاضی صاحب کو جھٹکا لگا ہے اور قاضی صاحب کے خلاف نون لیگ کا پلان جو خفیہ ہے منظر عام پر آیا ہے۔ پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں میں آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی صرف ملاقاتوں پہ اگر آپ غور کریں، صرف آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 10 سے 12 گھنٹوں میں منصور علی شاہ نے کن کن حکومتی لوگوں سے رات گئے شہر اقتدار میں کون کون سی ملاقاتیں کی ہیں، تو آپ کو میرے تمام سوالات کا جواب مل جائے گا کہ اگر پارلیمنٹ قانون سازی کرنے جا رہی ہے، اگر جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، اگر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا حتمی فیصلہ نون لیگ نے کر لیا ہے، نون لیگ نے طے کر لیا ہے کہ ہم قاضی کی محبت میں جو مرضی ہو سکے گا کریں گے، آئین قانون کی دھجیاں اڑائیں گے، تو حضور والا ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ رات گئے تک منصور علی شاہ کو منانے کی کوششیں کیوں ہو رہی تھیں؟ کیوں منصور علی شاہ کو جوڈیشل پیکج پر منانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس جوڈیشل پیکج کے شک پر نہیں کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی، باقی جو تمام تر شکیں ہیں، یعنی اس جوڈیشل پیکج میں پوری جوڈیشری کو مینج کرنے کا پلان بنایا گیا، جس طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ یا ٹرانسفر حکومت کا اختیار ہوگا، پھر سپریم کورٹ کے ججز میں جو ایلیویٹ ہو کر ججز آئیں گے وہ بھی حکومت کو اختیار دیے جانے کی بات جوڈیشل پیکج میں کی جا رہی ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ جب ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد جو چیف جسٹس آئیں گے ان ٹاپ 5 ججز کا نام صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا، ان 5 ناموں میں سے ایک نام فائنل کر کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ اگر جوڈیشل پیکج کے تھرو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنا ہوتی تو رات گئے تک جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ان اہم امور پر حکومتی وفد، خاص طور پر نون لیگ کے سو کالڈ قانونی برینز منصور علی شاہ کے ساتھ ملاقاتیں نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ قاضی صاحب کو صرف یہ بتانا ہے، دکھانا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی مگر ہم کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہی نہیں تھی، اس وجہ سے ہم آپ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کو کیوں خوف ہے قاضی صاحب سے؟ نون لیگ کیوں چاہتی ہے کہ قاضی صاحب بھی ٹھنڈے رہیں اور منصور علی شاہ کے ساتھ بھی ہم اپنے پس پردہ معاملات طے کر لیں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ بڑی اس معاملے میں فنکار ہے۔ نون لیگ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی کی گئی، 8 فروری جو مینڈیٹ چوری کیا گیا، اگر قاضی صاحب چاہیں اور قاضی صاحب کو یہ سمجھ آ جائے کہ نون لیگ نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو قاضی صاحب 5 منٹ میں نون لیگ کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ صرف 8 فروری سے متعلقہ وہ تمام تر پی ٹی آئی کی درخواستیں جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس میں پڑی ہیں ان درخواستوں کو ٹیک اپ کریں، نون لیگ سے یہ سوال کریں، الیکشن کمیشن کو بلائیں کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی، کس طرح سے پورے نظام کو کنٹرول اور مینج کیا گیا، اور وہ تمام تر درخواستیں جو الیکشن ٹریبیونل کے اندر پی ٹی آئی کی پڑی ہیں ان تمام تر درخواستوں پر ابھی تک 180 دن ہو گئے، فیصلہ کیوں نہیں آیا؟ تو نون لیگ کی حکومت 5 منٹ سسٹین نہیں کر سکتی۔ اس ڈر سے یہ شوشہ کیا جا رہا ہے، میڈیا کو مینج کیا جا رہا ہے، باقاعدہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے، جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، قاضی کی ایکسٹینشن سمجھیے ہو چکی ہے، حالانکہ آن پیپر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہ دینے کے لیے شہباز حکومت اور طاقتور ادارے ایک پیج پر ہیں، دونوں سمجھتے ہیں کہ اب قاضی صاحب ہمارے کسی استعمال میں نہیں رہے، قاضی صاحب کو اس ایکسٹینشن دے کر ہاتھی پالنے کے یہ مترادف ہے، سو بہتر یہ ہے کہ قاضی صاحب کو رخصت کیا جائے،
जुडिशल पैकेज बिल्कुल आएगा, लेकिन उस जुडिशल पैकेज के अंदर काजी फाइजा या जजेस की एक्सटेंशन से मुतल्लिका कोई चीज़ नहीं आ रही। और जुडिशल पैकेज भी इस सूरत में आएगा जब पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार होगा, 2/3 मेजोरिटी होगी, उससे पहले जुडिशल पैकेज नहीं आ सकता। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।